بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ الترغیب من الخروج من المسجد بعد الاذان لغیر عذر، یہ ڈرانا ہے مسجد سے اذان کے بعد بغیر کسی عذر کے نکلنے سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، خرج رجل بعدما اذن المؤذن، وہ کہتے ہیں خرج رجل، ایک شخص نکلا، بعدما اذن المؤذن، جب مؤذن نے اذان کہہ دی اس کے بعد، یعنی مؤذن کے اذان کہنے کے بعد ایک شخص نکلا، فقال، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اما هذا فقد عصى ابا القاسم، کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ثم قال، پھر کہا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، قال، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم فی المسجد، جب تم مسجد کے اندر ہو، فنودی بالصلاۃ، اور نماز کے لیے اذان کہی جائے، فلا یخرج احدکم حتی یصلی، تو تم میں سے کوئی بھی نہ نکلے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے۔ رواہ احمد، اس کو امام احمد نے بھی ذکر کیا ہے، واللفظ لہ، اور اسی لفظ کے ساتھ، واسنادہ صحیح، اور اس حدیث کی اسناد صحیح ہے، ورواہ مسلم دون قولہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم الی آخرہ، اور اس کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، لیکن امام مسلم نے اپنی کتاب میں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی آخرہ ذکر نہیں فرمایا ہے۔ آگے ہے الترغیب فی بناء المسجد فی الامکنۃ المحتاجۃ الیہا، یہ ترغیب دلانا ہے، یہ شوق دلانا ہے مسجد کے بنانے کے حوالے سے ان جگہوں میں جہاں مسجد کے بنانے کی ضرورت ہو۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ قال، کہ وہ کہتے ہیں، عند قول الناس فیہ حین بنا مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ انہوں نے لوگوں کے بات کہنے کے وقت، جس وقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا، جس میں لوگوں کے کہنے کے وقت، اس وقت جس میں جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا، انکم اکثرکم علیہ، کہ بے شک تم لوگوں نے مجھ پر زیادتی کی ہے، وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من بنا مسجداً یبتغی بہ وجہ اللہ، جو شخص اللہ کی رضا چاہنے کے لیے مسجد بنائے گا، بنى اللہ لہ بیتاً فی الجنہ، تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں کہ اللہ عز و جل اس کے لیے اسی کے جیسے جنت میں بنائے گا۔ الترغیب فی تنظیف المساجد وتطہیرہا، یہ ترغیب دلانا ہے مسجدوں کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان امرأۃ سوداء كانت تقم المسجد، کہ ایک حبشی عورت مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، فقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا، فسأل عنها، تو اس کے بارے میں پوچھا، بعد ایام، کچھ دنوں کے بعد، فقیل لہ، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا گیا،
انہا ماتت، کہ وہ مر چکی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، فہلا آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں خبر نہ دی؟ فاتا قبرہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر کے پاس آئے، فصلی علیہا، تو اس پر آپ نے نماز پڑھائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوت ہونے کے بہت دن بعد اس کی نماز پڑھی۔ اور اوپر والی حدیث جو ہے، اذا کنتم فی المسجد فنودی بالصلاۃ فلا یخرج احدکم حتی یصلی، تو یہاں پر یہ عذر کے بغیر اگر کوئی شخص نکل رہا ہے اور نماز کے حوالے سے ہی آیا تب وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے جا رہا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایسے ہی وہ دوسری جماعت کا امام ہے تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا، یا منتظم ہے تب بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پرسنل کتابیں پڑھنے کے لیے ہم سے ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں۔ السلام علیکم۔